کوئی لاڈلا نہیں ہے، کوئی لاڈلا نہیں ہے۔ خواجہ آصف کے بارے میں آپ سن رہے ہیں نا، آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے خواجہ آصف کی۔ خواجہ آصف نے استعفیٰ دے دیا، کوئی کہتے ہیں نہیں دیا، کوئی کہتے ہیں دینے والا ہے، کوئی کہتے ہیں نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں ہوئی۔ اصل کہانی سر یہ ہے کہ کچھ لاڈلے ہوتے ہیں نا، لاڈلے وہ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں۔ نہیں میں ایک کھانا، میں لڈو کھانا نہیں تو میں کچھ نہیں کھانا، میں بادام کھانا نہیں تو میں کچھ نہیں کھانا۔ جاؤ بادام اپنے پیسے نال کھاؤ، لڈو اپنے پیسے نال کھاؤ۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ خواجہ آصف کا کیا ڈرامہ نکلا ہے؟ خواجہ آصف کے حلقے میں ایک سرکاری افسر ہیں جو اسسٹنٹ کمشنر بھی رہے ہیں پہلے، ADCR، ٹھیک ہے؟ ADCR جو ہوتا ہے ریونیو کا ایک آفیسر ہوتا ہے، اور یہ اس کی کہانی، اصل کہانی یہ ہے کہ جب خواجہ آصف صاحب الیکشن لڑے تھے تو یہ وہاں پہ ریٹرننگ آفیسر تھے، اور ووٹاں والے ریٹرننگ آفیسر الیکشن کمیشن کے، ٹھیک ہے؟ اب یہ خواجہ آصف کے چہیتے ہیں جی، ساری دنیا کو پتہ ہے، اور یہ بندہ بدنام زمانہ بھی ہے، یہ بھی ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اور خواجہ آصف کا بیان بھی آیا ہے کہ پرتگال میں لوگ جی بڑی جائیدادیں خرید رہے ہیں، یہ بھی آپ نے سب نے دیکھ لیا ہے، وہ بھی بڑا انکشاف ہوا ہے۔ تو یہ اس کے اوپر کروڑوں روپے گھپلے کا الزام ہے جی، کروڑوں، اگر آپ اربوں کہہ لیں تو وہ بھی بنے گا۔ کروڑوں روپے گھپلے کا الزام ہے اس اقبال سنگھیڑا ADCR پہ، اور اس کو اینٹی کرپشن والوں نے پکڑا ہے، 5 دن کا ریمانڈ لیا ہے۔ خواجہ آصف بھاگتے بھاگتے گئے ہیں نواز شریف کے پاس کہ گل سنو، اور میرا منڈا ہے، میرا بندہ ہے، انہوں چھڈو۔ نواز شریف نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے کیا پتا ہے، آپ مریم نواز سے بات کریں۔ مریم نواز، بیٹا یہ میرا بندہ آیا ہے، انہوں چھڈو۔ مریم نواز سے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ اینٹی کرپشن والے پھاڑ کے لے گئے نے۔ انہوں نے کہا اینٹی کرپشن والے تو غلط نہیں پکڑتے، وہ تو ٹھیک پکڑتے ہیں ہمیشہ۔ میں نے ہر ایک کا مجھے پتہ ہے، میں نے چیک رکھا ہوا ہے، ہر کس کے اوپر ڈبل چیک رکھا ہوا ہے۔ ایک رپورٹ تو منصف عوان دے رہے ہیں نا، انہوں نے کہا نہیں منصف عوان کی رپورٹ نہیں، ایک اشرف کی رپورٹ بھی آئے گی، وہ ڈبل چیک ہوتا ہے ایک چیز کے بارے میں۔ مریم نواز ڈٹ گئی کہ میں نے اس کو رہا نہیں کرنا۔ خواجہ آصف کہتے نہیں میں نے لڈو کھانا ہے، چچو کر کے نا، اینو چھڈو۔ مریم نے کہا نہیں انکل جی، اس کو تو میں نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ جناب روٹ پڑا، وہ کہتے ہیں موسیٰ، چھوٹی جی گل تو موسیٰ روٹھا، وہ کوئی ہے نا، ایک کہانی ہے، ایڈی ساری گل تے موسیٰ ناراض ہو گئے جی، وہ ہمارے سرائکی میں ہے لیکن وہ اچھی نہیں ہے۔ تو وہ ناراض ہو کے انہوں نے کہا جی میرا استعفیٰ جی، وہ توقیر شاہ ایک پرنسپل سیکرٹری ہیں، اس کے ذریعے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ پڑا ہے، ابھی منظور نہیں ہوا، پڑا ہے۔ اب شہباز شریف صاحب تو شاید کوئی کمپرومائز پوزیشن میں آ جائیں، لیکن مریم نواز نہیں آئے گی۔ تھمز اپ مریم نواز، مریم نواز نہیں آئے گی۔ اس نے کہا انکل کوئی بھی ہو۔ ایک دفعہ میں جب 1990 میں حج کرنے گیا نا، تو مولانا آزاد صاحب اور ایک منسٹر، ہم ایک پراڈو میں جا رہے تھے سعودی عرب میں، 1990 کی بات ہے جب میں نے وکالت شروع کی تھی۔ وہ لیڈی ڈیانا کا ایک کیس تھا، وہ میں نے جیتا، پھر مولانا آزاد نے مجھے سرکاری حج کروایا۔ تو وہ ہم حج کے لیے جا رہے تھے، تو آگے جمعے کا ٹائم ہو گیا، تو سڑک پہ نا وہ صفیں بچھا رہے تھے، وہ سعودی والے سڑک پہ، وہ سارے روڈ بھی بند ہو جاتے ہیں نا جمعے کے ٹائم، تو وہ ابھی بچھا رہے تھے۔ ہم نے کہا جی ہمیں گزرنے دیں، تو اس نے کہا لا نہیں۔ اس نے کہا ہمارے اندر گریٹ امام صاحب بیٹھے ہیں، مولانا عبد القادر آزاد صاحب اور وزیر بیٹھے ہیں، تو ہمیں گزرنے دیں، وہ بیٹھے ہیں بڑے گریٹ امام۔ انہوں نے کہا من ہو و کانا، جیڑا مرضی ہوئے، ہوں ایتھوں نہیں گزر سکتا۔ من ہو و کانا، جیڑا مرضی ہوئے، ہوں ایتھوں صف بچ گئی ہے، ایتھوں کوئی نہیں گزر سکتا۔ خواجہ آصف ہوئے یا کوئی ہوئے، بھائی نواز شریف کو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں؟ مریم نواز کو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں؟
آپ تینوں کا مقابلہ میں کرنا نہیں چاہتا، لیکن آپ کر لیں نواز شریف کا اور شہباز شریف کا۔ شہباز شریف ذرا انڈیپینڈنٹ ووٹ لے کے تو دیکھیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت یہ میرا موضوع ہے خواجہ آصف۔ خواجہ آصف نے کہا جی کہ میرا یہ چھوڑو نہیں تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ مریم نواز نے کہا انکل وہ بالکل صحیح گرفتار ہوئے، تفتیش ہو لینے دو، میں ایسے نہیں کروں گی۔ اس نے جناب استعفیٰ دے دیا جی توقیر شاہ کو۔ استعفیٰ اور منظور کرنا ہے شہباز شریف نے، کیونکہ وہ اس کا وزیر ہے نا، شہباز شریف کا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک بندہ کرپشن میں گرفتار ہوا ہے، اس کی تحقیقات تو کر لینے دو۔ آپ اتنے اہم ہو گئے ہیں کہ آپ کے لیے سارا ملک داؤ پہ لگا دیا جائے کرپشن کے ذریعے۔ اور خواجہ آصف صاحب آپ ہمارے لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کے، لیکن ادھر ہم آپ کی حمایت نہیں کریں گے۔ جانے دو خواجہ آصف کو۔ اگر اس بات پہ وہ ناراض ہے کہ جناب میرے بندے نو تسی گرفتار کیوں کر لیا، تیرا بندہ ہے کہ کون ہے؟ اور بس میں ایک پٹھان جا رہا تھا تو وہ سوار ہوا تو بس چل پڑی، اس نے کہا روکو میرا بندہ باہر ہے، بندہ بھی آ رہا ہے۔ اس نے کہا بندہ؟ کہتا میری بیوی میں انہوں بیوی نو بندہ ہی کہہ رہے تھی، کہتا میرا بندہ آ رہا ہے، روکو ذرا روکو۔ تو جڑا اے ڈی سی آ رہے وہ تیرا بندہ ہے؟ آپ تماشا لگا کے بیٹھے ہیں، پورے میڈیا پہ تماشا چل گیا ہے۔ خواجہ آصف کا استعفیٰ منظور کرو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی حرف آخر نہیں ہے، ادھر کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ محکمہ انٹیگریشن والوں نے وہ جو اقبال سنگیڑا ہے نا اس کو صحیح گرفتار کیا ہے۔ وہ نوٹوریس بندہ ہے، اس کی جو خبریں ہمارے تک پہنچی ہیں۔ نوٹوریس ہوتا ہے بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ تو نہ نواز شریف اس کی حمایت کرے گا، نہ مریم نواز کرے گی۔ ویل ڈن۔ ایسے لوگ ہمیں چاہیے۔ آپ دیکھیں نا سعد رفیق صاحب ہیں، کتنی بہترین اپنی پارٹی میں بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم بھی کبھی رہے ہیں جی، ہم بھی اسٹیبلشمنٹ کے چمچے کڑچے رہے ہیں۔ وہ سعد رفیق ہی کہہ سکتا ہے۔ سعد رفیق کو لوگ سلام کرتے ہیں کہ نر بندہ ہے۔ خواجہ آصف جا نہر میں نہا، ہمیں نہیں قبول ایسے کوئی کرپشن والے بندے، کروڑوں کے گھپلے ہیں، اور آپ کہتے ہیں تحقیق بھی نہ ہو، تفتیش بھی نہ ہو۔ استعفیٰ منظور کرو جی اس کا۔ آپ بتائیں جی کومنٹس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ خواجہ آصف کا استعفیٰ نہ لیں؟ بتائیں ذرا۔ آگے ہیں جی زرتاج گل اور شبلی فراڈ اور عمر ایوب، ان سب نے پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت کی ہے۔ میں نے آپ کو بطور سپریم کورٹ وکیل بتایا ہے کہ ان کی آپ ضمانت نہیں بنتی۔ وہ آئیں عدالت میں یا پولیس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے۔ وہ ضمانت ہوتی ہے جب آپ ملزم ہوتے ہیں، جب آپ ملزم سے مجرم بن جاتے ہیں، آپ کو سزا مل جاتی ہے۔ ملزم اور مجرم کا یہی فرق ہے نا۔ ملزم ہوتا ہے جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہو، جب عدالت سزا دیتی ہے تو وہی ملزم پھر مجرم بن جاتا ہے، جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہ مجرم ہے، ان کی گرفتاری یہ 11 اگست 20 اگست تک لی ہے انہوں نے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی سب کی گرفتاری ہوگی، اور پولیس ان کو گرفتار کرے بھائی، یہ کوئی ضمانت نہیں ہے، یہ صرف ان کو موقع دیا گیا، وہ کہتے ہیں جی ہم جانا چاہتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے بیل بیفور اریسٹ جب آپ ملزم ہوتے ہیں۔ جب مجرم ہوتے ہیں نا تو پھر اندر ہی آپ انشاءاللہ عمران کے پاس پہنچنے والے۔ کہتے ہیں عمران خان نے یہ ایک سکیم چلائی تھی کہ میں نے وہ ملن نہیں نہ دیں دے، یا میں نے ملنے نہیں آندے، میں نے اپنے کول ہی بلا لے۔ ادھی پارٹی اندر، ادھی اس ہفتے جائے گی انشاءاللہ، آدھی اور جائے گی۔ ایک اور ملک ریاض بلیک میلر جو کہتا ہے میں اپنے کام کرنے کے لیے فائل کو پہیے لگا دیتا ہوں، اس کا پہیہ بھی درست کرو، اس کا پہیہ پنچر ہو گیا ہے، پنچر۔ ہاں جی، اس کو بھی، اس کی بلیک میلنگ میں کوئی نہ آئے، بالکل ٹھیک ہے۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ خود بدنام زمانہ ہے، اور اس نے آج کیا کیا ہے، سپریم کورٹ میں کیس کیا ہے اور اس کو وکیل دیا ہے آصف علی زرداری نے۔ زرداری صاحب آپ بھی اس حمام میں ہو، آپ کو پتہ ہے
بلاول ہاؤس لاہور والا کس نے نہیں دیکھا؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ ملک ریاض بحریہ نے دی ہے، سب سے بڑی رشوت آپ کو دی ہے، اور آپ نے اس کو اپنا وکیل دے دی ہے۔ یہ غلط بات ہے، اور تھوڑے وکیل ہیں۔ ملک ریاض بحریہ کو فاروق ایچ نائک وکیل، جو آصف علی زرداری کا خاص وکیل ہے، وہ زرداری نے دی ہے۔ تو اس میں جناب علی اس حمام میں زرداری بھی ہے، آپ یہ مان لیں۔ اس لیے کبھی ملک ریاض دھمکیاں دیتا ہے کہ جناب میرے مسئلے حل کرو، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، چلا نا ویڈیو، کب چلائے گا؟ کبھی کہتا ہے نہیں خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، اور 3 کھرب روپے کا آپ کے اوپر نیا الزام لگا ہے، جس میں مانی مینٹل بھی گرفتار ہونے والا ہے دوبارہ۔ آپ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، نہ ملک ریاض کو چھوڑیں، نہ زرتاج گل شبلی فراز کو چھوڑیں، نہ خواجہ آصف کو چھوڑیں۔ کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ کرتے ہیں تو ہمیں ذرا اپریشیٹ کیا کریں کہ ہم وہ قانونی ٹی وی ہے جو اپنوں کے اوپر بھی تنقید کرتا ہے۔ ہم کوئی لفافہ صحافی نہیں ہے، ہم سپریم کورٹ کے سینئر وکیل، کوئی لفافہ صحافی نہیں ہے کہ جناب آئیں بائیں شائیں کریں۔ نہیں، مریم نواز تھمز اپ، نواز شریف تھمز اپ، بس۔